مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان المبارک جب آخر تک جاتا ہے تو جو مومنین ہیں جنہوں نے رمضان کمایا ہے، جنہوں نے تراویح میں اپنے آپ کو تھکایا ہے، جنہوں نے روزے کو آبیاری دی ہے، جنہوں نے اپنی جسموں کو ہڈیوں کو پگھلایا ہے، یقیناً وہ اللہ کے ہاں سے بہت بڑا انعام لینے والے ہوتے ہیں۔ صبح مزدوری کرتا ہے، جب شام 5-6 بجے رات کے وقت میں جب کلوزنگ ہوتی ہے تو اس کی تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو جو ہی اس کے ہاتھوں میں تھما دیے جاتے ہیں بھی آپ کی یہ مزدوری ہے، تو اسی وقت ہی وہ مزدوری پکڑ کے اس کے ہاتھوں سے اس کے چہرے میں ایسا کوئی کرنٹ اور طاقت جاتی ہے، اس کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہے، میری تھکاوٹ کے پیسے پورے ہو گئے۔ تو پورا جب رمضان المبارک گزر جاتا ہے، چاند عید کا نظر آ جاتا ہے، تو اس رات میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگوں نے دیکھا میرے بندوں نے، میری بندیوں نے روزے رکھے، تلاوت کی، تراویح پڑھی، بتاؤ ان کے ساتھ میں کیا کروں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا ہی فرمان ہے کہ مزدور کی تھکاوٹ سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، تو ان کو بھی مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان تمام اپنے بندوں اور بندیوں کی مغفرت کر دی۔ یعنی اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ جائزہ عربی زبان میں انعام کو کہتے ہیں، یوم الجائزہ کہتے ہیں کہ آج انعام کا دن ہے۔ لیلۃ الجائزہ، اس میں مزدوری ملنے کی یہ رات ہے، اور یہ ان مبارک راتوں میں سے ہے جیسے عید الفطر کی یہ رات ہے، عید الاضحیٰ کی یہ رات ہے، عرفہ کی یہ رات ہے، شب برات کی یہ رات ہے جو 15 شعبان کی ہوتی ہے، کہ ان راتوں کو اللہ جل جلالہ خصوصی نوازشات فرماتے ہیں، تو اس میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو بخشش کا پیکیج ہے وہ افطاری کے وقت میں ہر روز اللہ جل جلالہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کو، جو لوگ رو رہی ہے، مانگ رہی ہیں، یہ صرف پیکیج افطاری کا ہے۔ سحری کا علیحدہ ہے، ظہر کا علیحدہ ہے، عصر کا علیحدہ ہے، صدقات کا علیحدہ ہے، روزہ افطار کروانے کا علیحدہ ہے، سحری کروانے کا علیحدہ ہے، اس میں دوسرے جو وہ تو یعنی لاتعداد پیکیجز ہیں بخشش کے، صرف افطاری کا جو ہے وہ 10 لاکھ ہے۔ اچھا، یہ پورے رمضان المبارک میں روزانہ کا اگر یہ 10 لاکھ ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً 3 کروڑ تک آخر تک پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پورے رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ نے جتنے لوگوں کی بخشش فرمائی ہوتی ہے، ایک رات میں ان تمام لوگوں کی بخشش کے برابر سب لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 3 کروڑ تو ویسے سمجھانے کے لیے میں نے کہا، ورنہ اللہ کے خزانوں میں تو تعداد ہی نہیں ہے۔ تو اس رات میں کیا کرنا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے اس رات میں جو عام لوگ پورا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی مارکیٹس میں ایسے گھس جاتے ہیں کہ سارا کچھ ہی چھوٹ گیا، اور جو 10 دن روزانہ صلاۃ و تسبیح، روزانہ رونا، 3 پارے تلاوت اور سارا اعتکاف میں بیٹھنے والے، یہ طبقہ اٹھ کے سب سے زیادہ ان کا رش ہوتا ہے کہ داڑھی شیو کروا لیں، حمام پہ ان کا رش ہوتا ہے۔ اس رات میں اللہ سے ملنا ہے، اس رات میں انہوں نے اللہ کو پانا ہے، جائزہ اور انعام لینا ہے۔ سارا دن مزدوری کی اور مغرب میں مزدوری ملنی تھی، عصر میں پھٹے ہو گیا، عصر میں یہ بھاگ گیا، اور دھوکہ اس نے کس کو دیا؟ خود کو دھوکہ دیا، یہ آفس میں گیا ہی نہیں لینے کے لیے۔ تو ایسے ہی ہے کہ سارا اعتکاف میں محنت، تراویح میں محنت، روزے میں محنت، اور اس رات کو ساری رات کے لیے کیا کر دیا؟ مارکیٹ کے لیے کر دیا، حمام کے لیے کر دیا، وہ دائیں بائیں وہ چلا گیا، تو اس کی وہ رات کیا ہوگی؟ مجروح ہو گئی۔ تو اس میں اہتمام کرنے کی یہ چیز ہے کہ اس رات میں اعتکاف والے گھر والوں کو ملنے کے بعد مسجد میں واپس آ جائیں، بلکہ اس رات میں تو جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا وہ لوگ بھی جا کے مسجد میں گزاریں، اور مسجد میں اللہ سے گڑگڑائیں کہ یہ رات یا اللہ میں نے مزدوری نہیں کی، مجھے دے دے،
جب کوئی مزدور سب کرنے والے ہوتے ہیں کہ جس نے 2 گھنٹے کیے ہو اس کے گھٹنے درد کر رہے ہوں، بڑا ماڑا سا بندہ ہو، بابا ہو کہ بوس جی میرے کول ہوئی نہیں مزدوری، میں ماڑا جی ہے بندہ، تو اس رات میں تو ہم اللہ کے سامنے کہہ دیں کہ یا اللہ میں ماڑا ہوں مجھے دے، تو اس رات میں نوازا جاتا ہے۔ تو یہ رات جس کو چاند رات کہتے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت والی رات ہے، اس میں خود کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ مرحبا